السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے قواعد کے سلسلے میں کچھ کویشچنس لے کے آیا ہوں جو کہ زیادہ تر اسم سے متعلق ہوں گے۔ اور پہلا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ اسم خاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسم خاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے، اسم نکرہ، اسم مکبر یا اسم مصغر؟ اسم خاص کا دوسرا نام اسم معرفہ ہے۔ ابھی حال ہی میں سیکنڈ گریڈ کے اندر یہ سوال آیا تھا، اسم جمع کس کی قسم ہے؟ تو اسم نکرہ کی تھی۔ اور اسم خاص تو بولتے ہیں اسم معرفہ کو، اور اسم عام بولتے ہیں اسم نکرہ کو۔ اسم عام بولتے ہیں اسم نکرہ کو، اور اسم خاص بولتے ہیں اسم معرفہ کو۔ تو یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ بناوٹ کے لحاظ سے بھی بول سکتے ہیں، ساخت کے لحاظ سے بھی بول سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس معنی کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں: اسم خاص اور اسم عام۔ اور کئی اگر ہم دیکھتے ہیں کتابوں کے اعتبار سے تو اسم جامد کی ہی 2 قسمیں بتائی جاتی ہیں، جو اسم خاص اور اسم عام ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اسم عام کا دوسرا نام کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا اسم عام کا دوسرا نام اسم نکرہ ہے، اسم خاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے۔ اسم خاص کی مثال ہے، اسم خاص کی مثال کیا ہے؟ بہت ہی ایزی سوال ہے۔ اسم خاص کی مثال کیا ہے؟ کتاب ہے، کتا ہے، تاج محل ہے، آدمی ہے۔ اسم خاص کی مثال یعنی خاص چیز، پرسدھ چیز۔ محل اگر کر دیا جائے تو یہ اسم عام ہے، لیکن تاج محل یہ اسم خاص ہے، تو اس کا صحیح آنسر یہی ہوگا۔ اور اگر کتاب کے اندر دیکھا جائے، کتاب اسم عام ہے، اور کون سی کتاب؟ کتاب کوئی بھی کتاب، قرآن کریم، یہ اسم خاص ہے، یہ خاص ہے۔ اور کوئی بھی کتاب اگر کتاب کا نام لے کر اگر ہم یہاں بولیں گے تو وہ اسم خاص ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کتا ہے، تو کتے کا اگر ہم نے کسی کتے کا جو ہم نے کوئی پال رکھا ہے اس کا نام نکال دیا تو وہ خاص ہو جائے گا، لیکن اگر کتا جو لفظ ہے یہ خود اسم عام ہے۔ آدمی یہ اسم عام ہے، لیکن کسی آدمی کا نام اگر ہے اسلم، عبد الرحمن، یہ اسم خاص ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دیکھیے اسم جمع کی مثال، اسم جمع، جمع، فوج یہ بھی جمع ہے، محفل یہ بھی جمع ہے، جماعت یہ بھی اسم جمع ہے۔ اسم جمع مطلب ایک ہی لفظ کے اندر، اس لفظ کے اندر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں لیکن ایک لفظ سے ہی کام چل جاتا ہے۔ فوج آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے، محفل لگ رہی ہے، ایسے نہیں بولیں گے ہم محفل لگ رہے ہیں۔ جماعت آ رہی ہے، اس کو ویسے تو ہم اگر لفظ میں استعمال کرتے ہیں تو واحد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کا ایک سنگٹھن ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اس میں جمع ہے، اور یہ تینوں ہی اس میں جمع ہے، تو اس کا صحیح آنسر یہی ہوگا کہ سبھی اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ اسی طرح سے اس میں کیفیت کی مثال، اس میں کیفیت کی مثال کون سی ہے؟ اس کے اندر حالی ہے، اس میں کیفیت کی مثال حالی نہیں ہے، شاعری بھی نہیں ہے۔ مسکراہٹ اس میں کیفیت کی مثال ہے، آدمی جب مسکراتا ہے تو یہ ایک اس میں کیفیت طاری ہوتی ہے، جب خوشی ہوتی ہے تب وہ مسکراتا ہے، تو یہ اس میں کیفیت ہے۔ وہ اسم، یہ تھوڑا، وہ اسم جو جگہ اور وقت کے لیے آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ جگہ کے لیے اور وقت کے لیے جو اسم آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسم ظرف کہتے ہیں، یہ غلط ہے، اسم کیفیت کہتے ہیں، اسم آلہ کہتے ہیں، یا اسم صوت کہتے ہیں؟ اس کا صحیح آنسر ہوگا اسم ظرف، جو کہ وقت اور جگہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو اسم ظرف کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، گوشالہ چارہ مثال کس کی مثال ہے؟ گوشالہ چارہ گاہ، یہ پچھلے پیپرز کے اندر پوچھا ہوا سوال ہے، ریٹ کے ہی پیپرز میں پوچھا ہوا سوال ہے۔
گوشالہ اور چراگاہ، اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف مکان ہے، اس میں ظرف زماں ہے یا مکان ہے، اس میں ظرف زماں ہے یا مکان ہے۔ گوشالہ اور چراگاہ یہ رہنے کی جگہ ہے یا کوئی جگہ کا نام ہے، اس لیے اس کو اس میں مکان اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ اس کا صحیح آنسر اس میں مکان ہوگا۔ اس میں ظرف تو یہ دونوں ہی ہیں، لیکن اس میں اگر زمانے یعنی وقت کی اگر بات ہوتی، آج، کل یا اتنی تاریخ کو یا 4 دن یا مطلب وقت کی اگر بات ہوتی تو اس میں زماں ہوتا، اور جگہ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مکان ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نام جو اصلی نام سے ہٹ کر کسی اور نام سے مشہور ہو جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اصلی نام سے ہٹ کر کے کسی اور نام سے مشہور ہو جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں، عرف کہتے ہیں، تخلص کہتے ہیں یا لقب کہتے ہیں؟ تو ساتھیوں اس کا صحیح آنسر ہوگا عرف۔ اگر کسی کا اسلم نام ہے لیکن اس کو گھر والے لاڈ و پیار میں کسی بھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں، کوئی کالو ہوتا ہے، کوئی گلو ہوتا ہے، بنٹی ہوتا ہے، ایسے نام جو ہوتے ہیں یہ عرف ہوتے ہیں۔ سردی، سردی لفظ اسم کی مثال ہے۔ سردی کون سے اسم کی مثال ہے؟ اس میں عام کی ہے، اس میں خاص کی ہے، اس میں جمع کی ہے، اس میں کیفیت کی ہے۔ یہ ویسے تو دیکھا جائے تو اس میں عام ہے، اور اس میں عام کی ہی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم ہے اس میں کیفیت، اس میں خاص ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو اس میں خاص ہے، اور اس میں خاص کیفیت، اس میں کیفیت اس میں خاص ہی کی ایک قسم ہے، اس میں جمع اس میں عام کی قسم ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر اس میں کیفیت ہوگا۔ سردی، ٹھنڈ، یہ کیفیت ہے ایک طرح سے، تو اس لیے اس کا صحیح آنسر اس میں کیفیت ہوگا۔ اسم جمع کی مثال ہے۔ اس میں جمع کی کون سی ہے مثال؟ اس میں دیکھیے، دل، گنگا، فوج، ڈنڈا۔ بتائیے اس میں جمع کی مثال کون سی ہے؟ دل ہے، گنگا ہے، فوج ہے یا ڈنڈا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا فوج، جو کہ ہم نے پچھلے کویشچنس کے اندر دیکھ لیا۔ وہ اس میں جو بڑی چیز کو چھوڑ کر جو بڑی چیز کو چھوٹی کر کے دکھائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو بڑی چیز ہے اس کو چھوٹی کر کے دکھائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اس میں مصغر کہتے ہیں۔ اس میں مصغر کہتے ہیں، اس میں جمع نہیں کہتے، اس میں مکبر بھی نہیں کہتے، اس میں کیفیت بھی نہیں کہتے۔ اس کا صحیح آنسر ہوگا اس میں مصغر۔ اگلا کویشچن، وہ اسم جو چھوٹی چیز کو بڑی کر کے دکھائے، جو چھوٹی چیز کو بڑی کر کے دکھائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مکبر کہتے ہیں، اس میں مکبر کہتے ہیں۔ جو بڑی چیز کو چھوٹی کر کے دکھا دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مصغر کہتے ہیں، اور جو چھوٹی چیز کو بڑی کر کے دکھا دے اس کو اس میں مکبر کہتے ہیں۔ اس کی مثال اگر ہم سمجھیں تو جیسے اگر ڈبہ ہے، ڈبہ ہے، یہ بڑی چیز ہے، اس کو اگر ڈبیا چھوٹی چیز ہو جاتی ہے۔ ڈبہ بڑا ہے اور ڈبیا چھوٹی ہے، چھوٹی سی کوئی ڈبیا ہوتی ہے اس کو ڈبیا بولتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک لفظ آتا ہے تھال، یہ مکبر ہے کیونکہ یہ تھالی سے بنا ہے۔ تھالی یہ چھوٹی ہے، یہ اس میں مصغر ہے، یہ اس میں مکبر ہے اور یہ اس میں مصغر ہے۔ اگلا سوال، وہ اسم جو نہ تو خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس سے بنا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں عام کہتے ہیں، یا اس میں خاص کہتے ہیں، یا اس میں مشتق کہتے ہیں، یا اس میں جامد کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا دوستوں اس میں جامد، کیونکہ اس میں جامد ایسا اسم ہے جو نہ تو کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، جیسے کسی آدمی کا نام ہے اسلم، تو اگر ہم اس سے کوئی لفظ بنانا چاہیں تو نہیں بن سکتا۔ اس میں خاص اور اس میں عام یہ سب اسی کی قسمیں ہیں۔ وہ اسم جو خود تو کسی اور لفظ سے نہ نکلا ہو لیکن دوسرے لفظ اس سے نکلے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟
اس میں خاص کہتے ہیں، اس میں مصدر کہتے ہیں، اس میں جامد کہتے ہیں، اس میں مشتق کہتے ہیں، یا اس میں مصدر کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا اس میں مصدر، جو کہ خود تو کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا ہوا ہوتا، لیکن اس مصدر سے بہت سارے مشتق بنتے ہیں، بہت سارے مشتق بنتے ہیں۔ وصفی نام کو کہتے ہیں، یعنی کسی خصوصیت کی وجہ سے کسی کا نام نکلا ہو، کسی وصف کی وجہ سے، کسی صفت کی وجہ سے کسی کا نام نکلا ہو، اسے لقب کہتے ہیں۔ کسی خصوصیت کو دیکھ کر کے اس کا نام اگر نکلا ہے تو اسے لقب کہتے ہیں۔ جیسے بہت سارے شعراء کا لقب بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر ہم عام اگر ہماری بات کرتے ہیں تو کوئی اگر بہت ہی سچا ہے، جیسے صدیق، صدیق سچا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب ایک تو فاروق ہے، فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو یہ وصف کی وجہ سے کسی کا اگر نام نکلا ہے تو اس کو لقب کہتے ہیں۔ خان بہادر شمس العلماء بھارت رتن کا کس اسم سے تعلق ہے؟ اس میں خطاب سے ہے، لقب سے ہے، عرف سے ہے، تخلص سے ہے، کس سے ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا اس میں خطاب۔ خان بہادر، شمس العلماء، بھارت رتن، یہ سب ایک خطاب ہے جو کہ حکومت یا عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ شاعر اپنی پہچان کے لیے اصل نام سے ہٹ کر جو نام استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی ایزی اور اچھا سوال ہے۔ اسے عرف کہتے ہیں، یا کنیت کہتے ہیں، یا خطاب کہتے ہیں؟ اس کا آنسر تو اس میں لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کا صحیح آنسر اس کو تخلص کہتے ہیں۔ شاعر اپنا اصل نام سے ہٹ کر جو نام استعمال کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں، تخلص۔ تو اگلا سوال دیکھیے، وہ نام جو اپنے ماں باپ، دیگر رشتہ دار کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، ماں باپ یا دیگر رشتہ داروں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کنیت کہتے ہیں، عرفیت کہتے ہیں، خطاب کہتے ہیں، یا لقب کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا اس کو کنیت کہتے ہیں۔ 20 نمبر کوشچن، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسم نہیں ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کون سی قسم ایسی ہے جو نہیں ہے؟ اس میں جامد، اس میں مشتق، اس میں مصدر، یا یہ سبھی ہے؟ تو بناوٹ کے لحاظ سے یہ تینوں ہی قسمیں ہیں جو کہ صحیح ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر یہ ہوگا کہ سبھی اس میں جامد، اس میں مشتق، اس میں مصدر، یہ تینوں کی تینوں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں ہیں۔ مصدر کی علامت کیا ہے؟ مصدر کی علامت کیا ہے؟ نا ہے، تا ہے، کا ہے، یا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا نا۔ مصدر کی علامت ہے نا، چلنا، پھرنا، بیٹھنا، یہ سب مصدر کی علامت ہے۔ اسم اسکول میں اسم نہیں ہے یہاں۔ اسکول میں بچے کھیل رہے ہیں، اس جملے میں اسکول ہے، اس جملے میں اسکول کیا ہے؟ یہ سوال اسی طرح کا پہلے بھی آیا تھا۔ اس میں ظرف تو ہے ہی، لیکن اس میں ظرف مکان زماں ہے یا مکان ہے؟ تو یہ اس کا صحیح آنسر ہوگا اس میں ظرف زماں، اس میں ظرف مکان، یعنی کسی جگہ کا نام ہے اس لیے اس میں ظرف مکان ہوگا۔ ایسے سوال بہت پوچھے جاتے ہیں اور ایسے سوالات غلط بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے دھیان سے ان کا آنسر دیجیے گا، کیونکہ اس میں ظرف بھی دیا ہوا ہے اور ہم بنا دیکھے ہی پہلے آنسر کو دیکھتے ہی اس میں ظرف کو صحیح کر دیتے ہیں، لیکن اس کی قسموں میں سے اگر پوچھ لیا جاتا ہے تو ان کی قسموں کو ہی ہم صحیح آنسر مانیں گے۔ مسواک لفظ ہے، مسواک لفظ کے بارے میں پوچھا ہے۔ اس میں آلہ ہے، اس میں کیفیت ہے، اس میں جمع ہے۔ مسواک لفظ کیا ہے؟ اس میں مسواک ہے، اس میں آلہ۔ مسواک کیا ہے؟ اس میں آلہ ہے۔ اس میں کیفیت تو آپ کو پتہ ہی ہے، کسی چیز کی کیفیت اگر دیکھی جاتی ہے، کیفیت اگر کوئی چیز محسوس کرتے ہیں اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ جمع تو ہم جانتے ہی ہیں، تو اس کا صحیح آنسر اس میں آلہ ہوگا۔ اس کسی جاندار اور بے جان چیزوں کی آواز ظاہر کرنے والی اسم ہے۔ اس میں دھات ہے، یا اس میں خاص ہے، اس میں صوت ہے، یا اس میں ظرف ہے؟ صوت عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہی آواز ہوتا ہے، اس کا صحیح آنسر اس میں صوت ہوگا۔
تعداد اسم اور تعداد جنس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی تعداد کے حساب سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، جنس کے حساب سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا دو قسمیں ہیں. یہ تو نہیں ہے یہاں پر، دو قسمیں ہیں. تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث. اور جنس کے لحاظ سے بھی دو قسمیں ہیں. تعداد کے لحاظ سے واحد اور جمع. واحد اور جمع. اور جنس کے لحاظ سے مذکر اور مؤنث. یہ دو قسمیں، یہ دونوں طرح کی جو قسمیں ہیں وہ اسم کی ہی قسمیں ہیں. تعداد کے لحاظ سے واحد اور جمع ہے، جنس کے لحاظ سے مذکر اور مؤنث ہے. تو ساتھیوں، یہ اسم کے متعلق چھوٹا سا ٹیسٹ آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. آخر میں سبھی دوستوں سے اور سبھی ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.